علماء تشریف فرمائے، میں مولوی کی بات کرنے لگا ہوں۔ ایک بہت بڑے سید فقیر کا جملہ بات سے مجھے یاد آ گیا ہے، آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، پھر ان مومنین سے میں دعا حاصل کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ جعفر، کتا کسی نسل کا ہو وہ فقیر کو بھونکتا ہے، ملا کسی نسل کا ہو وہ علی کو بھونکتا ہے۔ میرے ہاتھ ملنگ ہو گئے، ہاتھ علی جو ہو میرا ہاتھ نہیں چاہ سکے، ہاتھ دیا اپنی مرضی، ہاتھ اونچے حلالیا دے ہے علی۔ جی کرا جی کرا جی کرا جی کرا جی کرا آؤ سید جی 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 بھائی سید دعا کلندر بھجن دعا مدثر اقبال صاحب جھامرے سے، پتہ نہیں کہاں کا گیا، آپ مجھے دعا کریں گے؟ ہاں اے میرا اللہ، ہاں ونجاون تو دے، کتا کسی نسل کا ہو وہ فقیر کو بھونکتا ہے، ملا کسی نسل کا ہو وہ علی کو بھونکتا ہے۔ نہ میں کسی کے ابا کا نوکر ہوں، نہ کسی کے باپ کا ملازم ہوں، سادات عظام کی جوتی چاٹ کے مجھے حسین نے اپنے اس دروازے کی خاک روبی کے قابل بنایا ہے، علی کے ذکر کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں۔ علماء تشریف فرما ہے، ذاکرین عظام تشریف فرما ہے۔ حسین کی آخری نماز کی عزت کی قسم علامہ آیت اللہ عباس تالقانی سے قم مقدس میں نے یہ سوال کیا تھا کہ بلا یہ میں نے کتابوں میں احتجاج تبرسی میں پڑھا ہے، پورا پنڈال اٹھ کے بولے دانت تھوڑی ہے، جبریل زمین پہ آ کے وہاں کرے پھر بھی دانت تھوڑی ہے۔ میں نے کہا میں نے پڑھا ہے کہ جب میرے 12ویں سرکار ظہور فرمائیں گے تو وہ شیعہ مولویوں کی گردنوں پہ تلواریں چلائیں گے۔ مولا علماء میں اور میرے امام میں اختلاف کیا ہے؟ تالقانی نے مجھے کہا مجھے معصوم قوم کی حرم کی قسم ہے، ایک اختلاف ہے مولویوں میں اور 12ویں امام میں، وہ اختلاف ہے نماز میں علی جن ولی جن۔ جڑا کھاندے ہوا بولے، جڑا کھاندے ہوا بولے، ہاتھ اچھے بولا بولا سخی لال کلندر علی علی جی کرا تھوڑے جوانیاں ہوئے، جڑا ہاتھ نہیں پہ چاہتا جی بابا، جڑا ہاتھ بلند نہیں ہویا اللہ کرے جی 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 حلالی اچھا بولے پوری طاقت لاوے حیدری۔ کیسے کیسے عظیم نے جی 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 بھائی جان، میں کتنے سلام کروں؟ آیت پڑھوں سورۃ بقرہ میں اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں جعلنا البیت مسافۃ للناس وامنا۔ حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے اس کعبے کو ثواب کے قابل بنایا تھا۔ جی 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 تسی چپ کرنے ممبر جھڑ دینا، میں تسی خریدتے جاؤ گے میں توڑے تک پہنچاتا جاگا، جو حلالی بیٹھے ہو جاگنا۔ حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے اس کعبے کو ثواب کے قابل بنایا تھا۔ پتہ چلا کعبہ پہلے تھا، ثواب کے قابل نہ تھا۔ ہائے سید توڑے ہاتھ میرے واسطے خیرات بن جانے۔ کعبہ پہلے تھا، ثواب کے قابل نہ تھا۔ نگاہ ختم ہو سکتی ہے، اجتماع ختم نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ بادشاہ کی سردار کی نوکری اور محنت کا نتیجہ ہے۔ پتہ نہیں کس خلوص سے آل محمد کی بارگاہ میں میرے سردار نے یہ محنت پیش کی ہے۔ پاکستان کی شیعت کا کثیر اجتماع ہے۔ کعبہ پہلے تھا، ثواب کے قابل نہ تھا، عزت والا گھر تھا۔ اور تسی زور لانے تھا اگلا جملہ آنے ورنہ کوئی نہیں۔ عزت والا گھر تھا، ثواب کے قابل نہ تھا۔ بلند مکان تھا، ثواب کے قابل نہ تھا۔ نبیوں کی سجدہ گاہ تھی، ثواب کے قابل نہ تھا۔ جھوٹ بولوں، حسین کی ماں نے بادشاہ، حسین کی ماں نے مجھے بن مانگے 3 بیٹے دیے ہیں، گھر جانے سے پہلے تینوں مر جائے، اتنی بڑی بد دعا میں اپنے آپ کو منبر پہ دے رہا ہوں۔ تو نہ بولے تو بطول کا مجرم ہے۔ تیرے صادق امام سے پوچھا گیا مولا کعبہ ثواب کے قابل کب بنا تھا؟ فرمایا جب اس گھر میں ایک ماں اور ایک بیٹے نے 3 راتیں گزاری۔ تو اٹھنا میرے واسطے دعا بن گئے۔
تھوڑے ہاتھ میرے واسطے خیرات بن گئے. چلو 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 اب بیٹھنا نہیں, ہاتھ تھلے نہیں کرنے. گل سننا, کعبہ ثواب کے قابل بنا ہے علی کی وجہ سے. کعبہ ثواب کے قابل بنا ہے علی کی وجہ سے. بیٹھنا نہیں, کعبہ ثواب کے قابل بنا ہے علی کی وجہ سے. بازاری چٹائی پر بیٹھ کر نجف کے شاہ کو بھونکنے والے بازاری نسل کے مولویوں, جب اللہ کا گھر علی کے بغیر ثواب کے قابل نہیں ہوتا, حرامی تیری نماز علی کیا بات ہے. کیا بات ہے, کیا بات. مل کے نعرہ حیدری, وہ مرد میدان گجدا ہے اور شیراں وانگ جس بندے دا جی ہوئے. وہ مرد میدان گجدا ہے اور شیراں وانگ جس بندے دا جی ہوئے. اسلام تے کل ایمان پچھے اوے جان جائے نہ لباتے سی ہوئے. اوے پاگلانو مننے ولی اللہ, جڑا آپ پاگل نہ ہوئے تے کی ہوئے. اوے علی ولی نو مندہ ہے او بندہ جڑا اصل حلال دا پی ہوئے. مل کے نعرہ حیدری. بسم اللہ. جی کرا جی کرا جی جی مرشد, میں کتنا سلام کریں اس ہاتھوں کو جڑا ہاتھ بلند پہ آؤں دے کدی محتاج نہ ہو. جی 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 رانا صاحب بھجن جی جی جی. کعبہ ثواب کے قابل بنا ہے علی کی وجہ سے. جب اللہ کا گھر علی کے بجائے ثواب کے قابل نہیں ہوتا. تمہارے ہاتھ میرے واسطے دعا ہے. ہاں اونچا بولے, حلالی بولے حیدری. ربائی نہ پڑی تیری مہربانی, میں تیری نوکر ہاں. حلالی بولے, ہاتھ چاوے بولے بولے حیدری. کتا کسی نسل کا ہو, بسم اللہ جی. بہت سید آجو آجو آجو, جگہ دیو جی باوے ہونا. نہ کریں ربائی, نہ کریں ربائی, علی وارے صحیح. مل کے بولے جائے جی. پچھلے سردار راضی ہو جی, میں نوکر آپ کو سلام کر رہا ہوں, تمہیں دعا دے رہا ہوں. جڑے بزرگاں دے ہاتھ نے میرے واسطے دعا ہے, جڑے جوان ہاتھ سے میری خطابت دی ٹیک ہے. ملا کسی نسل کا ہو بھائی, وہ علی کو بھونکتا ہے. علماء کی بات نہیں کر رہا, علماء کی نہیں. علماء اور ہیں, ملا اور ہے. جی جی نہیں شیعہ کافر ہیں, شیعہ کافر ہیں. سرکار علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی بلا مدذ اللہ علی تشریف فرما ہے. ان کی موجودگی سے پیدا لے کر ان کے عقیدے اور ان کے سوچ کی ترجمانی کرتے ہوئے چھوٹا سا بچہ ہوں, بیٹا ہوں, ان کا طالب علم ہوں. ان کے سامنے پوری ملت جعفریہ کی تبلیغ میں سامنے کرتے ہوئے شیعہ کافر ہیں, شیعہ کافر ہیں, شیعہ کافر ہیں. میں ٹر بھی جاواں, میں لے بھی جاواں, میں اتر بھی جاواں, میں گھر بھی پہنچ جاواں. اگلی جکم ذی الحج بھی آ جاوے تو تھکو نہیں, تسی بیٹھو نہیں, تو بھوک نہ لگے, تو پیاس نہ لگے, تو نیندر نہ آوے. پورا سال پنڈال اٹھ کے داد دے تو پھر بھی میرا حق ادا نہیں ہوتا ہے. گل بابا نالائنہ بادشاہ جی سرکار ایڈی بڑی پہ کردہ بھی پورا پنڈال جس کے دل میں دل نہیں علی دھڑکتا ہے وہ بندہ شیعہ کافر ہے, شیعہ کافر ہے, شیعہ کافر ہے, شیعہ کافر ہے. کیوں؟ دیواریں کالی ہو چکی ہیں. پھر کافر کافر سے الیکشن میں ووٹ مانگے ہیں, ہمیں کافر کہہ کر. آج اس لاکھوں کے اجتماع میں تیرے چینل کا نام ٹی وی ہے, میرے چینل کا نام مجلس حسین ہے. جڑا تھک گیا میں جھولی چاہی کھلوتا, حسین دی ماں دا صدقہ تھکیا بھی ہے تے پھر بھی میں خیرات دے بھی ضرور. ایڈا وڈا واسطہ میں اللہ نو دیواں تے خالی نہ موڑے, تو میں کیویں خالی موڑے گا. شیعہ کافر ہیں, شیعہ کافر ہیں, ٹی وی پہ مولوی شیعہ کافر ہیں, الیکشن میں کمپین شیعہ کافر ہیں. ان کو مرزائیوں کی طرح اقلیت قرار دے دو, یہ کفر کے فتوے دے دے دا کر. آج کے بعد تمہیں کافر کہنے کی زحمت نہیں اٹھانے پڑے گی میرے قبلہ. جعفر جتوئی چھوٹا سا حسین کا ذاکر اس لاکھوں کے اجتماع میں مخدوم الملک مخدوم بابا سید زرغام بادشاہ بخاری کے زیر اہتمام اس ماؤں بہنوں بیٹیاں نوجوان
بچے سادات ملک کے شیعوں کے سامنے اپنے کافر ہونے کا خود اعلان کرتا ہے، تو اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر۔ جڑا نہ بولے منہ در کر کے بیٹھ، میں ویسے کافر ہوں جیسے ابو طالب کافر تھا۔ ابھی نہیں بھی ہاتھ تھلے نہیں کرنا۔ میں ویسے کافر ہوں جیسے تیری نگاہ میں ابو طالب کافر تھا، تو ویسے مسلمان ہے جیسے یزید مسلمان۔ جڑا تھک گیا ہوگی خیر ہے، جہاں ہاتھ ہے تے مالک غازی ہے، اچھے حیدری کافر ہے نوکر ہاں۔ کیوں؟ اکو نعرہ، اکو تیری مہربانی، تجھی میں تیری بڑی مہربانی ہوگی حیدری۔ ماتم کرتے ہیں یہ کافر ہیں، تک تو نہیں گئے ہو؟ وعدہ ہے، سجد گارنٹی ہے کہ یہ قیمت دیں گے۔ بس یہ ماتم کرتے نماز پڑھتے نہیں، ماتم کرتے نماز پڑھتے نہیں، ماتم کرتے نماز پڑھتے نہیں، ماتم کرتے نماز پڑھتے نہیں۔ 19 سال ہو گئے ہیں ساحل پہ کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے ہوئے۔ اسے لہروں کے لطف کا کیا پتا جو لہروں سے ٹکرائے ہی نہیں۔ آج جو آنکھیں بند کر کے غوطہ لگانا چاہے وہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے یا کھول کے غوطہ زن ہوگا، پھر لطف لینا۔ چباڑے کھینچ کے نا میں تیرے کتوں کو پھینکوں مولوی کے۔ ماتم کرتے نماز نہیں پڑھتے، ماتم کرتے نماز نہیں پڑھتے۔ میں تجھے کہہ رہا ہوں تو نماز پڑھتا ہے ماتم نہیں کرتا۔ 1 2 3 ہاتھ گنوں وہ جڑا ہاتھ بلند نہیں ہویا میں وہ ہاتھ پہ گندا۔ تو نماز، میں تیری وکالت کر رہا ہوں، بندہ وکیل کو ملک فخر فیس تھوڑی دے بہتی دے نہ دے شابش تے دینی چاہیے نا۔ چاچا نور حسین میں کیا کروں؟ میں مولوی کی زبان کھینچنے لگا ان کے ہاتھ ہی نہ اٹھے۔ ماتم کرتے نماز نہیں پڑھتے، ماتم کرتے نماز نہیں پڑھتے۔ میں کہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہے ماتم نہیں کرتا۔ فیصلہ ملا کے لباس پہ نہیں ہونا، فیصلہ قرآن کے الفاظ پہ ہونا ہے۔ بے سے سین تک سارے قرآن کو میں نے پڑھ کے دیکھا ہے، جو نہ بولے وہ حسین کا مجرم ہے۔ بھرے قرآن میں نمازیوں پہ لعنت ہے، ماتمیوں پہ صدقے 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 اچھا حیدری۔ جی سید بابا جی مرشد جی بھائی جان، جی بھائی جان۔ پچھلے سردار علی علی سارے پچھلے علی 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 جڑا نہیں تھا کیا بولے بولے حیدری۔ ماتم حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے جی، حرام ہے۔ بابا جی گل کردہ ایڈا وڈا اجتماع میں پھیپڑا پورا دے دیتا پہلے تو 15 منٹ ہے میں رکھیے کک نہیں۔ ہن ایک گل میں کردہ ہولی انہاں نو ویکھیے بھی میرا کینی مدد کر دینا، جو یا علی مدد کا قائل ہے وہ جاگے۔ اس گل تے زور لاما اصول خطابت دے خلاف ہے، لطف نہیں آنا۔ ماتم حرام ہے۔ روٹی پکاتی بیوی کے سامنے سارے راٹھ چودھری ملک امان ہوتے ہیں۔ چدراہٹ کا پتہ میدان میں لگتا ہے۔ میں نہیں گھر جا کے کہنا اپنی بیوی میں جی میں پڑھے کسے نہیں پڑھے، پتہ تو میدان میں چلتا ہے نا، بیوی کے سامنے تو نہیں چلتا۔ ماتم حرام تو نے کہہ تو دیا۔ یہ میرے ہاتھوں کا بھرم رکھنا، یہ جعفر کے نہیں حسین کے ذاکر کے چھوٹے سے ذاکر کے ہاتھ ہیں۔ حسین کی ذاکر کے ہاتھوں پہ ترس کھانا، ہاتھ دی کنجوسی نہ کرے، ہاتھ چاہ کے شبیر نو سلام کرنا، ماتم حرام ہے۔ میرا اللہ میں سنتا ہوتا میں قیمت بتاتا کتنی بنتی ہے قیمت۔ ماتم حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ حرام کہہ تو دیا، حرام کے معنی آتے ہیں کہ حرام کہتے کسے ہیں، دعا کر جے گل سونی پہ کردہ۔ مولوی صاحب حرام اسے کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے۔ ہوئے 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 جڑے بولے ہو تسی حسین دے ماتمی بولے ہو، جڑے نہیں بول سکے اللہ کرے مولا انہاں دی خیر فرماوے۔
حرام اسے کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے، کرنے کے بعد پچھتایا جائے۔ تو جی میں حرام اسے کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے۔ تمہاری محبت میں دل چیر کے دکھانا کہ یہاں پر لکھا کیا ہے علی کے حسین کے ماتمیوں کے لیے، کتنی قدر ہے میرے دل میں۔ داد نہ دینا، اب بند داد، صرف دعا تو دو گے نا۔ گھر میں بستر پہ کہیں کہیں علی کے شیعہ چلتے پھرتے دعا دیتے تو لگ جاتی ہے۔ حرام تو نے کہا نہیں 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 ماتم نہ کرو یہ حرام ہے، ماتم نہ کرو یہ حرام ہے، ماتم نہ یہ کرو حرام ہے، ماتم نہ کرو یہ حرام ہے۔ یہ جو میرے سامنے بچے بیٹھ کر آپس میں باتیں کر کے تب سر آپس میں کہہ رہے ہیں میرے بچے تجھ سے لے کر وہ جو آخری ماتمی حسین کا کھڑا ہے، یہ پورا سال بھی داد دے تو تھوڑی ہے۔ ماتم نہیں کرنا چاہیے، ماتم حرام ہے۔ نہ عبارت، نہ عربی، نہ گرامر، نہ املا، نہ انشاء، نہ آیت، نہ حدیث، نہ فلسفہ، نہ منطق، نہ مولوی، نہ کتاب، نہ مناظرہ۔ بات فیصلہ سامنے ہونے لگا ہے۔ میں وہ بات بتانے لگا ہوں جو پوری میڈیا نے پوری دنیا کو دکھائی ہے۔ چیف جسٹس افتخار چودھری کو بحال کرانے کے لیے مسلم لیگ نون کے ہر مرد نے، ہر عورت نے کالی پٹیاں باندھ کر لاہور مال روڈ کے اوپر سینے پہ ماتم کر کر کے پاکستان کی گورنمنٹ سے یہ اپیل کی تھی جب تک جسٹس بحال نہیں ہوگا یہ ماتم جاری رہے گا، جب تک جسٹس بحال نہیں ہوگا یہ ماتم جاری رہے گا، جب تک جسٹس بحال نہیں ہوگا یہ ماتم جاری رہے گا، جب تک عطا صاحب آتے رہیں گے میں پڑھتا رہوں گا، جب تک جسٹس بحال نہیں ہوگا یہ ماتم جاری رہے گا، جب تک جسٹس بحال نہیں ہوگا یہ ماتم جاری رہے گا، جب تک جسٹس بحال نہیں ہوگا یہ ماتم جاری رہے گا، جب تک جسٹس بحال نہیں ہوگا یہ ماتم جاری رہے گا۔ مسلم لیگ نون کے صدر ملک پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا تعلق دیوبند فرقے سے ہے۔ اے حرام کھانے والے مولوی ہو، دیوبندی جسٹس کے لیے ماتم کرے تو جائز ہے، میں حسین کا کروں تو جی کرا جی کرا جی کرا جی کرا جیڑا کھاندے اچھا بولا بولا سخی لال کلندر۔ جی فرما رہے ہیں، جی فرما رہے ہیں۔ ہاں سید آؤ بسم اللہ آؤ جی آؤ بات سے جی آؤ جی لو جی ویلکم بھی کر دے رہی ہے تو پڑھتے بھی رہیے۔ مالک زندگی کرے بابا ذریعت عمران شاہ علی صاحب، مالک جتنے بڑے ذاکر اتنے بڑے اللہ دار۔ ماتم حرام ہے، یاد رکھ نتی ہو جاؤ جی۔ وہ بولیے جڑی ہر نہیں سنا دی، ماتم حرام ہے۔ مجھ سے دعا کرے ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے آج تک ربائی نہیں پڑھی، نہ میرا شعبہ ہے، مالک زندگی کرے جن کا یہ شعبہ ہے، لیکن سرائکی کے 4 مصرے ایسے ہیں بھی کمال ہیں۔ جنت تیری جھولی میں اگر وسعت ہے تو وہ کہتے جلوس ہے آ تے ماتم دی دھمک کو سن، ہر ماتمی دے دل وچ بلیندا ودائے حسین۔ جی کرا جی کرا جی کرا 1 2 3 4 5 پکے روے جے ہاتھ کیوں چاہے تیرا حسین لگدا کی ہے۔ جلوس ہے آ تے ماتم دی دھمک کو سن، پسینہ پونجیا جے، جلوس ہے آ تے ماتم دی دھمک کو سن، ہر ماتمی دے دل وچ بلیندا ودائے حسین۔ او آدھے مہنگائی بھی عروج تے نیازاں تے خرچ دیکھ، آدم دے کتنے بال پلیندا ودائے۔ ماتم نہیں جی، 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 کیوں؟ سید آ جاؤ، بادشاہ آ جاؤ، اتحوال تسی واقعی نظردار ہو لیکن سید بادشاہ ہو۔
سیٹا سیٹ کر لئیے جی سید علالی بولے اجے حیدری. 2 قصور ہیں میری قوم کے جی. بسم اللہ کرم بابا جی. بڑی چٹی داڑی ہے میں تھوڑے پتر ہی ہیں. دعا بھی کرے جی. 2 جرم ہیں. ایک ماتم حسین, ایک علی جن ولی اللہ. کیا بات. مہنگی سے مہنگی چیز بھی بازار میں پڑی ہو پڑی نہیں رہتی, کوئی نہ کوئی خریدار نکل آتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. صرف 2 قصور ہیں اس قوم کے جس کی وجہ سے مولوی کہتا ہے یہ کافر ہیں. ایک حسین کا ماتم, ایک ولایت علی. ماتم نہیں کرنا چاہیے. اسے کسی کے خطاب کا ڈر نہیں, نہ اسے کسی ذاکر کی قصیدے کا خوف ہے. تیرے دشمن کو اسے ڈر ہی 2 ہے. ایک ماتم حسین نہیں ہونا چاہیے چونکہ مجلس کا لائسنس نہیں, ماتم کا ہے. کیا بات ہے جڑی مشکل گل تے ہاتھ بلند کر گئے. میں جان بوجھ کے تانوں صاحب پہ دینا, میں تسی تھک گئے تو میرا کی بنے گا. مجلس کا لائسنس نہیں, ماتم کا روٹ ہے چونکہ خوف اسی سے ہے. جس بندے کو سر پیارا نہیں, اولاد پیاری نہیں, گھر پیارا نہیں, بزنس پیارا نہیں, زندگی پیاری نہیں, کاروبار پیارا نہیں, سورے پیارے نہیں, صرف علی سے محبت دل میں بسا کے سانس لیتا پھرتا ہے. حسین کی سجدے کی قسم ہے وہ بندہ چپ رہ نہیں سکتا ہے. اسے صرف 2 ڈر ہے. ماتم نہیں ہونا چاہیے, ذوالجلال نکلنا چاہیے. ماتم نہیں ہونا چاہیے, یہ ذوالجلال نکلنا چاہیے. ماتم نہیں ہونا چاہیے, یہ گھوڑا نہیں نکلنا چاہیے. کیوں؟ اسے پتہ ہے اگر یہ ماتم ہوتا رہا جڑا بول پوے میں او دا جنت تک مقروض ہاں. اگر یہ ماتم ہوتا رہا نقصان بڑا ہوگا. کیا؟ ایک تو حسین کا قاتل بے نقاب ہو جائے گا, قاتل کا باپ بے نقاب ہو جائے گا, قاتل کا دادا بے نقاب ہو جائے گا, اور دادی کا نقاب پہلے سے تھا ہی نہیں. سبحان اللہ. ہاتھ جڑا بلند ہے ہاتھ کسے چنگی ماں دے پتر دا بلند ہوئے. جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکیا مجبوری اللہ کرے نہ ہوئے سے. جڑا کھاندہ ہوا بولے حیدری. جی 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 جی. مشکل ترین دور کے خطیب ہیں ہم, لیکن علی فرماتے ہیں زندگی اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب دونوں چیزیں مرشد اللہ کے پاس ہیں, پھر میرے مولا فرماتے ہیں حق کہنے میں گھبراتے کیوں ہو؟ نہ کسی کے ہاتھ میں زندگی ہے نہ کسی کے ہاتھ میں رزق. ماتم نہیں ہونا چاہیے, علی جن ولی اللہ نہیں ہونا چاہیے. جتنی دیر کہو میں ہاتھ باندھ کے کھڑا رہوں. حسین کے ماتم کا قدر اتنی ہے, لیکن ایک لفظ کی قیمت مجھے اتنی دو کہ میرا کشکول یہ بھر جائے. بس پھر آگے پوری زندگی میرے ساتھ ملک کا مجمع ہے, ملک میں اعلان ہے. زندگی بھر داد مانگوں میں آپ کا مجرم, لیکن یہ قیمت مجھے بہت زیادہ چاہیے زندگی کی داد اسی ایک لفظ کی. علی جن ولی اللہ نہیں ہونا چاہیے. ان کی اذان میں علی ہے یہ کافر ہے, ان کے کلمے میں علی ہے یہ کافر ہے, ان کی اقامت میں علی ہے یہ کافر ہے, ان کی نماز میں علی ہے یہ کافر ہے, ان کی عبادت میں علی ہے یہ کافر. میں تھوڑے پیر چومے نے تے پھر منبر تے آیا, دعا لینا آیا, میں مجلس پڑھن نہیں آیا, نہ میرے ذاکر دی حیثیت رکھنا. جتنے میرے ملک کے شہباز بیٹھے ہیں ان کی جوتیاں میں سر پہ رکھنے کے لیے فخر سمجھتا ہوں. حسین کے ذاکر کا مقام یا حسین جانتا ہے یا خود ذاکر جانتا ہے. یہ جھولی اٹھا کے میں خیرات ذاکرین سے بھی سامعین سے بھی مانگ رہا ہوں. علی جن ولی اللہ ان کی اذان میں ہے یہ کافر ہے. میں کہتا ہوں تو مجھے علی کی وجہ سے کافر نہ کہے, تو جس کو بھی علی کے مقابلے میں مانتا ہے اس کا اذان میں نام لے. کدھر چلے گئے ہو؟ وہ ہاتھ کتھے ٹور گئے ہم جڑے ہن بلند پہ ہونے ہم, وہ زبانہ کتھے ٹور گئے ہم جڑے ہن بول. جس کو بھی علی کے مقابلے میں مانتے ہو لو اس کا اذان میں نام, کلمے میں, نماز میں, اذان میں لو. میں چپ کر جاواں, میں اس علاقے نہیں کھلوتا تسی گرمی میں بیٹھے ہوتے. لو نا, جسے مانا جاتا ہے اس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے. میں دل کردہ ممبر چھڑا توڑے ہاتھ دا بوسا لواں جڑا ہاتھ پہلے میں قیمت دے چکی. لو نا, میں اپنا اعلان کر رہا ہوں, آپ کا نہیں. میں تمہارا ذمہ دار نہیں, وہ اعلان کریں تو راجہ صاحب کی بلا کریں. میں اپنی حقیقت کو جانتا ہوں اور اپنی نسل کا.
اب مذہب کا سودا ہے اذان پر. میرے یہ ہیں بس مذہب کا سودا اذان پر. ثابت نہیں کرنی، سنانی ہے. ارے ہاتھ سلامت رہے کیسر جی. وہ تو اپنی سنا، میں اپنی سناتا ہوں، صرف سنانے پر، ثابت نہیں کرنی. چلو میری اذان روزانہ سنتے، آج مجھ نوکر سے سن لے. سناؤں اذان؟ قیمت دو گے؟ اگلے محلہ والے نہیں جو میرے پیچھے بیٹھے ہو، قیمت دو گے سرکار؟ ہاتھ چاہو کہ علی نو سلام کرو گے؟ میری اذان سنا جناب پورے ملک کا مجمع، بلکہ بیرون ممالک کے چہرے نظر آ رہے ہیں، میڈیا اور ایجنسیوں کے بندے موجود ہیں. میں اپنی اذان سنانے لگا ہوں. میری اذان سنو. اللہ اکبر 4 دفعہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ 2 دفعہ، اشہدو ان علی ولی اللہ 2 دفعہ، حی علی الصلاۃ 2 دفعہ. اذا خانہ زہرا کراچی میں کم از کم نالائن عباس شاہ جی 2500 کا مجمع تھا جو 5 منٹ چپ کر کے کھڑے نہیں رہے، واہ کرتے رہے، اور میں تمہارا نوکر چپ کر کے کھڑا رہا. یہ ملک کا چنا ہوئے لوگ، چنے ہوئے ماتمی، چنے ہوئے عزادار نوکر کے سامنے تشریف فرما ہے. میں وکالت تمہاری کرنے لگا ہوں. یہاں داد نہ دینا، گھر میں جا کے مجھے دعا دینا. اشہد ان علی ولی اللہ 2 دفعہ، حی علی الصلاۃ 2 دفعہ، حی علی الفلاح 2 دفعہ، حی علی خیر العمل 2 دفعہ، اللہ اکبر 2 دفعہ، لا الہ الا اللہ 2 دفعہ. مجھے کعبے لے چل. میں غلاف کعبہ پکڑ کے سر پہ قرآن رکھ کے یہ کہنے کے لیے تیار ہوں، مجھے اللہ کی الوہیت کی قسم، مجھے رسول کی رسالت کی قسم، مجھے علی کی ولایت کی قسم، مجھے بطول کی عصمت کی قسم، مجھے حسنین کی شرافت کی قسم. ذرا نہ بولے پتہ نہیں آیا ہی نہیں ہے. میری صبح والی اذان بھی یہی ہے، میری ظہر والی بھی یہی ہے، میری مغرب والی بھی یہی ہے، میری عشاء والی بھی یہی ہے. جب میرے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں میں یہی اذان دیتا ہوں. تو اپنے مولوی سے پوچھ گیا، جب تیرے گھر میں بچہ بیبی پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں صبح والی دیتا ہے یا شام والی؟ جیڑا کھاندہ رزق حلال کرے ہے نری لینا. جی بھائی کہو تو جاؤں. آخری لفظ نہ پڑھ علی کا کلمہ، نہ پڑھ وہ میں جو پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کے بعد یہ بات میں داد نہیں مانگوں گا، اکثر کے سروں سے گزر جاتی ہے، کسی نہ کسی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا. ہوئے 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 کس بندے میں ناد دے دیتی ہے یار. خدا کی قسم ہے کیا بات ہے بھجن. واقعا علی لباس نہیں دیکھتا، علی دل دیکھتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ بندے 50,000 دا سوٹ پاوے تو پھر علی منیا جائے. نہیں، علی لباس والا نہیں، علی دل جھانکتا ہے. دل میں کہیں شک کے بت تو نہیں ہے. جاگنا لے نام علی کا نہیں، کسی کا نہیں. اگر نہیں لوگے محمد رسول اللہ کے بعد کسی کا نام تو پھر ختم نبوت ثابت نہیں. میں کہتا ہوں کیا بات ہے، جڑے بول پائے ہو کیا ہی بات ہے. بھئی آدم کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، بس اتنا کلمہ ہے. اتنا کلمہ دلیل ہے کہ باب نبوت کھلا ہے. ٹھیک ہے نا جی. نوح کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. اتنا کلمہ دلیل ہے کہ باب نبوت کھلا ہے. علی جن ولی اللہ دلیل ہے کہ باب نبوت بند ہے، باب امامت کھلا ہے. یار تھوڑا دل دی کیا بات ہے، تھوڑی مزاج دی بھی کیا بات ہے، تھوڑی سماعت دی بھی کیا بات ہے. ختم میں نے سمیٹ لیا ہے.
ورنہ یاد کرو ابھی انٹرنیٹ کمپیوٹر کا دور ہے. علماء کرام تشریف فرمائے ذمہ دار شخصیات ہیں, ذمہ دار بانیان ہیں, ذمہ دار مجمع ہے, ذمہ دار جگہ ہے, ذمہ دار سامعین ہیں. مائک پہ میرا منہ ہے, یہاں غیر ذمہ دارانہ باتیں نہیں ہوتی. ابھی نکلواؤ پاکستان کی لائبریری سے وہ مناظرہ جو ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں مرزائیوں کے ساتھ ہوا تھا. مجھ سے اکیلا مرزا ناصر تھا مرزائیوں کی طرف سے, اور 40 علماء تھے مسلمانوں کے. ان میں مفتی محمود صاحب بھی تھے, مولانا ابو العالی مودودی صاحب بھی تھے. 7 دن مناظرہ ہوتا رہا. یہ دلیل دیتے کہ نبی آخری ہے, وہ اکیلا مرزائی رد کرتا. یہ دلیل دیتے وہ رد کرتا, یہ دلیل دیتے وہ رد کرتا. 7 دن کے بعد مفتی محمود صاحب اور مولانا مودودی صاحب اسلام آباد سے پہنچے سیدھا فیصل آباد, علامہ قبلہ محمد اسماعیل صاحب کے دروازے پر. یہ قوم اپنے موسم کو بھولتی نہیں. اگر اس قوم نال وفا کیتی جائے تو قوم بھولدی نہیں. اس قوم نال وفا کیتی جائے تو بھولدی نہیں. دروازے پہ دستک دی. پترا تو پیاری گل کی تھی مولوی اسماعیل صاحب. دروازہ قبلہ نے کھولا تو سامنے مفتی محمود مولانا ابو العالی مودودی. جڑی مولوی صاحب گل کرتی ہے وہ کیتی پنجابی ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں خیر ہے کافر دے بوئے تے کیویں آنا ہوئے. صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے جاواں. جڑا ہاتھ بلند ہو جائے اس موسم میں وہ ہاتھ واقعا مرشد سیدات و خیرات پہ لیند ہے. آج جکم ذی الحجہ علی و بطول کے نکاح کا عقد کا دن ہے. آج تم ہاتھ پھیلا کے اللہ نے خزانے لٹانے پہ تیار ہے. آج مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. کہ مصداق کا دن ہے. کافر دے بوئے تے کیویں آنا ہوئے. صدقے جاواں. انہوں نے کہا یار وہ ہمارا مرزا ناصر کے ساتھ مناظرہ ہے ختم نبوت کے مسئلے پر. مولوی صاحب کہتے ہیں میں کیا کروں, گل بڑی پیاری کی تھی, ہاتھ نہ چویا تو مجبوری ہوئے گی تیری, یا تو تھک گیا ہوئے گا. کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہم دلیل دیتے ہیں وہ مانتا ہی نہیں, ہماری مدد کو چلو سید دعا کرنا. مولوی صاحب نے کہا تم تو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگتے ہی نہیں. جنگ ہے لکھنؤ میں خدا دی قسم ہے. کیا بات ہے یار تمہارے سنن دی. تم تو اللہ کے علاوہ جی 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 بزرگاں دے ہاتھ میرے واسطے دعائیں. تم تو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگتے ہی نہیں ہو. انہوں نے کہا یار یہ تواڈے ساڈیاں گلاں نے, نبوت دا مسئلہ ہے, مدد نو چل. مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے تمہارے ساتھ نہیں جانا, تم چلو میں کل آؤں گا. پورا پنڈال کتنی داد دے گا مولوی اسماعیل صاحب کے لفظ کو. میری دل کرتا میں اسماعیل صاحب کی قبر پہ زندگی گزار دوں اور کہتا رہوں واہ 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 واہ. صبح مولوی صاحب قبلہ نے شاگرد 7 کتابوں کا ٹرک فیصل آباد سے سیدھا اسلام آباد. حسین کی آخری نماز کی قسم ہے تمہارے حصے کی اور اپنے حصے کی داد. میں علامہ صاحب کی قبر کی طرف رخ کر کے کہہ رہا ہوں قبلہ کیا بات ہے, قبلہ کیا بات ہے, یہ نہیں دیں گے داد, قبلہ کیا بات ہے. مولوی صاحب نے پہلا قدم قومی اسمبلی کی سیڑھی پہ مرشد رکھا. مرزا ناصر کی نگاہ پڑی کہ یہ تو مولوی اسماعیل آ گیا. وہی صاحب کرسی چھوڑی مرزائی نے اسماعیل کو دیکھ کے کہتا ہے مولوی اسماعیل واپس واپس واپس, میرا مناظرہ مسلمانوں سے ہے مومنوں سے نہیں. صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے جاواں. جیڑا کھاندا بولے حیدری. بس کرے میرے خیال میں. خیرات ہے نا جی, بجن دعا ہے نا. جی کرنا قاضی جی وہ جی بھائی جان واپس. میرا مناظرہ مسلمانوں سے ہے مومنوں سے نہیں. مولوی صاحب کہتے ہیں بیٹھ, نبی ہے ہی میرا. صدقے جاواں. مولوی کو نبوت کی شان کا کیا پتا. وہ کبھی بکریاں چروا لیتا ہے, کبھی 40 سال تک نبی معاذ اللہ نہیں مانتا ہے, کبھی یہ کہہ دیتا ہے شیعہ کافر شیعہ ہے, شیعہ کافر ہیں, شیعہ کافر ہیں, شیعہ کافر ہیں, شیعہ کافر ہیں. صرف ایک رٹ لگا رکھی ہے جھنگ سے اسلام آباد تک, اسلام آباد سے کراچی تک, پشاور وہ کہاں ڈیرہ غازی خان, ڈیرہ اسماعیل خان تو حد ہو گئی ہے. بس جہاں شیعہ ملے جنت لو شیعہ مارو, جنت لو شیعہ مارو. ہمارا اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے, شہادت ہم نے وہاں لکھ کے دی ہے. شہادت سے یہ قوم ڈرنے والی نہیں, ہم نے لاشیں اٹھانا سیکھا ہوا ہے.
تو ذرا اپنے عقیدے کی شیعہ کافر ہے، شیعہ کافر ہے، سانس لینا. پھر جو نہیں بولے گا میرے اندر کے خطیب کو زخمی کرے گا. مولا حسین دے ممبر دی قسم بوضو ہاتھ نہ کرے. ایک شبیہ قبر حسین ہے، 1150-1200 سال پرانی تاریخ سے یہ قبر حسین کی شبیہ بناتے تھے پرانے ذاکرین. اس پہ میرا ہاتھ ہے. شیعہ کافر ہے. کیوں ہے؟ دلیل کیا ہے کہ ہم کافر ہیں؟ جی ازواج محمد کی عزت نہیں کرتے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. قرآن کہتے ہیں ہماری مائیں. ہم کون ہوتے ہیں ماں کی عزت نہ کرنے والے؟ کتنا اجتماع ہے، کتنی بات داد دو گے؟ مدینے تک تو داد دانی چاہیے نا کہ یا رسول اللہ ہم تیرے عزت اور احترام میں یہ اجتماع تجھے آپ کو سلام کر رہا ہے. کیوں نہیں کرتے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم شہادت میں مناؤں گا. خرچہ میرا، پیسے میرے، علماء ہمارے، ذاکرین ہمارے، واعظین ہمارے، نیازیں ہماری، ٹینٹ کناتے ہماری. ہم نے مسلمانوں تو ہم سے چندہ لینے نہ. جو نہ بولا وہ شیعہ کے کھاتے سے آج استعفیٰ دے کے جائے کہ میں نے شیعہ نہیں رہنا، مجھے اپنے بچے بڑے پیارے ہیں. میں کہتا ہوں مولوی صاحب ہم نے چندہ نہیں مانگنا. اگر تم ماں کے شریف بیٹے ہو اس دن آ کے ماں کے قاتل پہ لعنت ضرور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی مشکل سے اٹھی ہے زینب بھائی کی لاش. کافی زیادہ پڑھ گیا. حکم کی تعمیل میں پڑھا ہے، میں خود نہیں پڑھا. بادشاہوں نے مہربانی فرمائی. چند سطریں اس کے لیے پڑھنی ہیں جو پتہ نہیں کب سے آ کے یہاں مہمان بنی بیٹھی. اگر تیرے پاس جسم میں طاقت ختم ہو بھی چکی ہو، ایک لمحے کے لیے سوچنا کہ تو تھکا نہیں. جتنی داد دی ہے اس پہ میں خوش ہوا ہوں. اب جتنی ہے کرو گے وہ راضی نہیں. لاکھوں کا اجتماع ہے کہ آواز کم از کم شام تک تو جانی چاہیے. بھائی کی لاش سے وعدہ کر کے چلی. شبیر میں جا رہی ہوں شام. شام کا نجس ماحول بھی دیکھ، حسین میری فوج بھی دیکھ. لیکن بہن وعدہ کر کے جا رہی ہے واپس اس وقت آؤں گی تو اکھا نہیں سلام ہے جب یزید مانے گا حسین زندہ باد ہے، میں مرد آباد ہوں. غربت عالیہ کی قسم ہے. 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلا نا، اس دفعہ شام غریبہ کے وقت میں گھر پہنچا تو میری ماں مجھے کہتی ہے جا علم پہ سجدہ کر کے آ. میں نے کہا ماں سجدہ میں روز کرتا ہوں، آج کیوں کروں؟ میری ماں کہتی ہے تیرے چھوٹے 2 بچوں نے زنجیر چلائے ہیں، اونچی ہے نکلی بابا میری. ماں مجھے کہتی ہے بچوں کے زخم کو روتا ہے. میں کہ نہیں اماں بات کوئی اور ہے رونے کی. آج جو بھی زنجیر مار کے گھر پہنچا ہے نا، کسی کو اس کی بہن نے کہا ہے پشت سے کپڑا ہٹا، میں تیرے زخموں پہ تیل لگاؤں. جڑا ہے بیٹھا کردہ ہے خیرات سمجھے علی دی تھی، جڑا ہے نہیں پہ کردہ معافی مانگتے نو علی دی تھی خیرات دے رہے. کسی سے دادی نے کہا ہے پشت سیدنا روشن دے کانڈوں سے پشت سے کپڑا ہٹا، میں تیرے زخموں پہ علاج کروں. کسی بیٹے سے ماں نے کہا ہے ہون ہاتھ آزاد ہوئی تے سکینہ دے ہتھاں دا واسطے پیارا سینہ نہ کرے. میں نے کہا اماں روتا اس بات کیوں؟ جب 11 محرم کو سجاد کی پشت پہ پہلا تازیانہ لگا، 4 سال کی بہن کہتی ہے سجاد تیری بہن کے ہاتھ مجبور ہے. تو میرا بھائی میں تیرے زخموں کا علاج. سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو. اوکھی موڑ تے پہنچ گیا، معافی پہ منگنا. جتنے سید بیٹھے تسی ہے چپ نہ کریے جے. گھر والا نہ روے، باہر والا کوئی نہیں روندا. 35 شہروں سے گزری علی کی بیٹی. 36واں شہر ہے شام. 3 دن علی کی بیٹی کھڑی رہی. شام کے نجس بازار سجتے رہے. میں کی کر سکتا؟ میں تو تیرے دکھ دا علاج پہ کر دا کہ تیری ہے نکل جائے. اس وقت میں جامع امامیہ کربلا گامشہ لاہور پڑھتا تھا جب استاد العلماء علامہ حسین بجاڑہ صاحب پرنسپل تھے. کسی ذاکر صاحب نے یہ روایت باورچی کربلا گامشہ پڑھی کہ 3 دن علی کی بیٹی کھڑی رہی اور شام کے بازار سے تیرے نماز مغربین کے بعد میں جاڑہ صاحب کو کھانا دینے کے لیے گیا. مجھے دیکھ کر کہتے ہیں تیرے چہرے پر پریشانی کیوں ہے؟ میں نے کہا قبلہ ذاکر نے روایت پڑھی ہے، پتہ نہیں پتھر کا کلیجہ ہو تو پھر بھی پھٹ سکتا ہے کہ 3 دن علی کی بیٹی کھڑی رہی اور بازار سجتے رہے. قبلہ کیا واقعا روایت ہے؟
जाड़ा साहब मुझे कहते हैं खाना ज़मीन पे रख, पहले बात सुन ले। ज़ाकिरीन उज़ाम तुम्हारे डर की वजह से आधी रिवायत पढ़ते हैं कि तुम लोग उन ज़ाकिरीन को फिर बात में समझते कुछ नहीं हो। जाड़ा साहब कहते हैं अगर तुम्हारे कलेजे में दर्द हो तो सिर्फ ज़ैनब खड़ी नहीं रही। और मैंने माफ़ी दिया जो जुमले अल्लामा साहब दे, वो कहते अली की बेटी खड़ी रही, शाम की 2000 नजिस औरत नाचती रही। जिस है नहीं की थी उन्होंने दर्द ही नहीं अली दी थी दे बुरके दा। ज़ैनब कहती है सजाद मेरे कद से मेरा बाबा वाकिफ नहीं था, और सजाद मैं किस नजस माहौल में मेहमान बन के आ गई हो। अल्लाह करे मैं पढ़ जाऊं, मलिक जी ये सुन जाए हाथ ना बन गल औखी ते मैं पहुंच गया। तीसरे दिन शू के हमीदिया का दरवाजा खुला, जे हाथ दा वारिस हुसैन ही ते सिर ते मातम करी। अल्लामा किज़वीनी कहता है हुसैन का मातम सीने पे करो, ज़ैनब का मातम सर पे करो। वो कहते जितना शब्बीर का सीना जख्मी था उतना अली की शरीफ बेटी का सर जख्मी था। हाथ होवे ते सर ते मेरे मामा बहना मातम करिया जे जरूर, अली दी धी दे हाथ बधे उस मातम नहीं कीता। तुसी अली दी धी दी हसरत पूरी करनी जरूर है। 5 लाख शराबियों के मजमे पे ज़ैनब की निगाह जो पड़ी और झंग का गयूर मजमा, ज़ैनब ने कहा सज्जाद कुछ हो जाए मैंने रबाब को लेकर इन बेगैरतों से गुजरना नहीं है। चौथा ताजियाना सज्जाद की पोस्ट पे शेमर ने मारा, नौ के नेजा पे हुसैन ने रोना शुरू किया। रोते हुए हुसैन को ज़ैनब देख के कहती है तू ना रो मैं पैदल चलती हूँ। जेड़ा मातम करदा पे अल्लाह करे तेरा मातम कबूल होवे। तू ना रो मैं पैदल चलती हूँ, दुआ मांग मैं मर जाऊँ, मैं गुरबत ज़ैनब ना पढ़ूँ। इस अंदाज से अली की बेटी शाम के बाजार से गुजरी है। अल्लामा किज़वीनी फरमाते हैं ना लिखा जा सकता है कि ज़ैनब कैसे गुजरी, ना पढ़ा जा सकता है कि मखदूमा कैसे गुजरी। वो कहते निशानी बताता हूँ, अगर दिल में तेरे दर्द हो तो मातम करी। वो कहते पता नहीं किस अंदाज से शाम के बाजार से अली की बेटी गुजरी। बीबी के गुजरने के 6 महीने के बाद एक यमन का ताजिर शाम के बाजार में तिजारत के लिए आया। पत्थर है या सुन्नी है जो अब है ना करे। उसने शाम के बाजार की दीवारों पे लहू के दाग देखे। एक शामी से कहता है कुर्बानियां छतों पे करते हो जो तुम्हारी दीवारों पे लहू है। वो शामी टक्कर मार के कहता है और ये कुर्बानियों का लहू नहीं है। आज से 6 महीने पहले किसी गरीब की बहने इस बाजार से गुजरी है। इन बेगैरतों ने इतने ताजियाने उन सैयदजादियों को मारे हैं। किसी दीवार पे ज़ैनब का लहू है, किसी दीवार पे सकीना का लहू है। किज़वीनी कहता है शाम के बाजार में एक वक्त ऐसा आया अब्बास के सर ने परवाज करके कभी इस दीवार से गाजी टक्कर मारता है, कभी इस दीवार से। हुसैन कहते अब्बास जलाल में क्यों है? गाजी कहते कुरान बंद कर, वो बाजार में बहन को चलते देख। हुसैन ने देखा ऐसे चल रही थी जैसे हुसैन अकबर की लाश पे गया। बेगैरत शराब पीते रहे, अली की बेटी सफर करती रही। आलिया कहती अब तो राजी है, तेरा दीन बच गया, मेरा बुरका उजड़ गया, तेरा दीन बच